تاجدار گولرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اس کے بعد میں خصوصی مہمان کو دعوت دوں گا۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی قافلہ سنبل اور ریحان گیا۔ جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی قافلہ سنبل اور ریحان گیا، اور اس بلندی پہ نہ ہرگز کوئی انسان گیا، بن کے عرش پر وہ اللہ کا مہمان گیا، لے کے جنت کی طرف وہ جب مجھے رضوان گیا، شور اٹھا کہ وہ گدائے شہ ذیشان گیا، اور مجھ خطا کار پہ اہتمام کرم تھا ایسا، حشر میں دور سے مجھے رضوان پہچان گیا، اور مجھ گناہگار پہ کیا کیا نہ کیے تو نے کرم، میرے آقا تیری رحمت پہ میں قربان گیا، اور میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب کی، محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب کی، محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ آپ کی انہی محبتوں کے پیش نظر دعوت خطاب دوں گا جناب عالم نبی فاضل جلیل خطیب نکتہ داں واعظ شیر لسان حضرت علامہ مولانا قاری محمد نور حسین صاحب خطیب اعظم برطانیہ تشریف لاتے ہیں، اپنے نورانی روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اپنے ذوق و شوق کا ثبوت دینا ہے، اپنے نعرہ رسالت آپ کی نسبت سے ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کی نسبت سے ہے، تو کیر ہماری لوگوں میں آپ الگ ہوں تو پھر ہماری ذات میں رکھا کیا ہے، اور آؤ کہ مدینے کے گداؤں سے ملیں، ارے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سبحان الله، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ایک حدیث ابتدا میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم نے جو دروشی پڑھا ہے ایک دو مرتبہ اور پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ ذرا
سب مل کے درود شریف پڑھیں تاکہ ہم سب جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوں قیامت کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نور محمد روشن تے جدو آدم نہ ہو یا جی سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز بنائی کسی کو پتہ ہے؟ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی میاں محمد بخش انہیں قرآن و حدیث نے ترجمہ کیتا تا ذرا سادے انداز جیسے گل سنائی تے سمجھا. فرمایا نور محمد روشنیا تے جدو آدم نہ ہو یا ایتھے اوتھے تو ہی جانی تے اوہی مد کھلو یا. پھر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے نور سے پیدا فرمایا. جی کیا فرماتے ہیں؟ سب و نور اسید نور. جی جتنے بھی جو کچھ بنا ہے یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے نور سے بنا ہے اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا نور اللہ کے نور سے بنا. کیا فرماتے ہیں؟ سب و نور اسید نور تے اس دا نور حضور. اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کو طور. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کی بڑی ہی خوبصورت محفل ذوق شوق اور محبت سے لبریز بھری ہوئی جس کی رونق الحمدللہ کثیر تعداد میں علماء کرام یہاں تشریف فرمائے ہیں. میں تو ایک ہی مولانا صاحب کا جو ہے نام جانتا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف فرمائے ہیں ان کی خدمت میں اور اس مسجد کی کمیٹی جی اور بالخصوص ہمارے عزیز برخوردار عزیز حضرت حافظ احمد علی رضا صاحب اور دیگر جتنے بھی اعزاز یہاں تشریف فرمائے ہیں تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ اس لیے میں نے پڑھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سب سلامت ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب سلامت ہیں. آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی ہاں پوری بستی جس بستی کے اندر یہ محفل میلاد ہم منا رہے ہیں پوری بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور پھر سب پر اللہ تعالیٰ سب کو برکات سے برکتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے. جی یہ میری دل سے دعا ہے آپ سب حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. محفل بڑی ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں بھری ہوئی محفل تھی جس میں بیانات بھی بڑے خوبصورت ہوئے علماء کرام کے اور نعت خواں حضرات نے تو پھر کمال ہی کرتے ہیں. جی کمال اس لیے کہتے ہیں علماء کرام جو ہے نا وہ کوئی کام کمال نہیں کرتے کہ ہم کہیں کہ انہوں نے کمال کم کیا ہے انہوں نے زیادہ کر دیا. ایسی بات نہیں ہے کہ نعت خواں حضرات کو یہ خوبی حاصل ہوتی ہے کہ جو ایک عالم دین نے 1 گھنٹے میں تقریر کرنی ہوتی ہے وہ 2 شعروں میں پورا کر دیتا ہے. وہ بات 2 شعروں میں کہہ دیتے سمجھا دیتے. جی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھایا اور خود قریب تشریف فرما ہوئے اور فرمایا یا حسان ذرا وہ اشعار پڑھو جو آپ میرے شان میں پڑھتے ہو. جی
تو اس میں کچھ تھا، تو اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی، ایسے مقام پر بٹھایا. جی ان اشعار میں کچھ ہوتا ہے نہیں جی. تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت جو ہے نا کلام پڑھ رہی ہے. تو میں ابتدا میں اس مسجد کی کمیٹی اور بالخصوص اپنے برخوردار عزیز جناب حافظ احمد رضا صاحب، احمد علی رضا صاحب، انہوں نے بڑی شوق کے ساتھ جو دعوت دی تھی ان کو، اور جتنے آپ حضرات تشریف فرما ہوئے ہیں علماء کرام بھی ہیں، آپ کی نظر جو ہے دو شعر کر کے میں آگے چلتا ہوں. وہ کیا؟ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو گئی اپنا دل تو ہے مدینے میں. ماشاءاللہ شوق کے ساتھ آپ بیٹھیں. پھر شاعر کیا کہتا ہے؟ ہمارے کملی والے کا، جی اس نے تو کہا نا میرے کملی والے کا، میں سب کو شامل کرتا. ہمارے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، مگر وہ تو رہتے ہیں ہم عاشقوں کے سینے میں. میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا، تھوڑی دیر میں بیان کروں گا، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے کچھ بیان جی، اور اس کلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص شان. تو ذرا آپ غور کریں، ہم تو نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث کا ترجمہ ہی ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹ سنیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے کو کیا فرمایا، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا. جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا وہ میرے پیارے حبیب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ تو کون آتا ہے دنیا میں ہونا نا مسئلہ، کسی پلاٹ چاہیے، کسی دکان چاہیے ہے جی، کسی کوئی جگہ چاہیے ہے، یا کوئی نوکری چاہیے ہے وغیرہ وغیرہ. تو آج جی کوئی وزیر مشیر ہونے گے انہوں کو جانے ہیں تو پھر جانا اس کتنے خوش ہونے وہ کوئی سارا کام کر دیتا جی. یہ تو دنیا نہیں گل ہوئی. تو ذرا غور فرماؤ کہ جس ہستی کو اللہ پاک عطا فرمائے جی، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ پاک بھی یہ فرمائے کہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب دعا کرتے رہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا. جتنے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے آدم علیہ السلام سے لے کر وہ تمام کے تمام یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا میرے پیارے حبیب، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. دو عالم کی رضا چاہتے یا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. ہر بندہ کیا چاہتا ہے جی؟ کون ہے جو نہیں چاہتا؟ ہر بندہ، ہم بھی چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے، یہ محنت کرتا ہے میرا رب راضی ہو جائے جی. دعا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. امام احمد رضا سبحان اللہ، انہوں نے کیا کلام کہا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. انہوں نے فرمایا کہ فرشتے بھی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی بھی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، حوریں بھی چاہتی ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، جتنا بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، علماء بھی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، مشائخ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، مگر خدا جی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم.
خدا چاہتا ہے رضائے محمد سبحان وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. فرمایا یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک فرمایا میرے پیارے حبیب، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فرمایا میرے پیارے نبی، میں نے آپ کو کثرت عطا فرما دی ہے. اب کس چیز کی کثرت جی؟ ہر اچھی چیز کی، ہر خیر کی کثرت اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا فرما. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کثرت عطا فرما. جو چیز آپ مرضی کو چاہے نہیں. جو بھی اللہ کا دشمن کوئی بات کرتا تھا آپ نے نبی علیہ السلام کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا جواب عطا فرما. اس کا میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، ٹائم نہیں جی. اس کے اندر بھی بہت بڑے معنی جی. اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا کہ یہ کس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لوگوں نے آپ پر کیا طعن و تشنیع کی، تو اللہ پاک نے کیا جواب دیا. فرمایا میرے پیارے حبیب، یہ آپ کے دشمن آپ کا بھلا نہیں چاہتے، یہ آپ کے دشمن آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کی دل آزادی کرتے ہیں. میرے پیارے حبیب دینے والا میں ہوں، میں نے آپ کو کثرت عطا فرما دی ہے. میں نے آپ کو کثرت. اولاد کی بیسک چیز تو یہاں آئی تھی، اولاد کا مسئلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جی بچپن میں چلے گئے دنیا سے، تو کفار نے تانا دیا دیکھو جب تو ٹھیک ہو گیا، ان کی اولاد نہیں رہی تو آگے سلسلہ ختم ہو جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. وہ میرے پیارے نبی ان کی باتوں پر کان نہیں دھرنا، ان کی باتیں نہیں سننا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو کثرت عطا فرما دی ہے جی. کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان شہید ہو گیا، قربان ہو گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو بچایا، اور وہ بھی تیار تھے. بعض تو کہتے ہیں کہ وہ بیمار تھے، تو نہیں، یہ میدان جہاد میں ایسی بات ہے. وہ بھی تیار تھے میدان جہاد میں جانے کے لیے جی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دستار مبارک اتار کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر رکھی اور فرمایا کہ بیٹا تو نے میدان جہاد میں نہیں جانا، تو نے واپس جانا ہے کہ تجھ سے میری نسل آگے چلے گی. ایک امام زین العابدین بچے تھے کربلا میں، ایک. تو دیکھو جی، اب دیکھو اللہ اکبر. پہلے بھی بڑے بڑے ہستیاں گزری ہیں، ہم تھوڑا پیچھے سے چلتے ہیں، زیادہ لوگ انہیں کو جانتے ہیں. غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جی آپ کے چشم و چراغ ہیں. دنیا کے اندر انہوں نے علم و معرفت کے جی روحانیت کے کتنے دریا بہائے ہیں جی. حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دیکھو کہ انہوں نے کیا دریا بہائے ہیں. سیدنا معید الدین چشتی اجمیری، دیکھو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا جہاں انہوں نے یہ چراغ جلائے ہیں، انہوں نے جہاں یہ باغ لگائے ہیں، وہاں انہوں نے علم و معرفت کی اور روحانیت کی جو ہے وہ بھی دریا بہائے ہیں، وہ بھی دریا بہائے. اسی طرح ہم پاکستان کے اندر تو تھوڑا بہت جانتے ہیں نا، عرب کے اندر بھرا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے عرب بھرا ہوا ہے. تو یہ کیا ہوا کہ اس طرح اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو اور بھی بے شمار چیزیں عطا فرمائی. ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. فرمایا میرے پیارے نبی، یہ نہ کہنا کہ اب جب تم اس دنیا میں موجود ہو، تمہاری موجودگی میں صحابہ کرام قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنا مال قربان کر رہے ہیں، اپنی اولاد قربان کر رہے ہیں. تو اس موقع پر ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو پھیلا دیا ہے، ہر طرف دین پھیل گیا ہے. فرمایا ایسی بات نہیں ہے میرے پیارے نبی، میں آپ کو ایک ایسی
کہ قیامت کے دن دن با دن جو ہے وہ آپ کا ذکر اور بلند ہوتا چلا جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. فرمایا جو وقت گزر گیا ہے اس سے جو آگے آنے والا وقت ہے، اے میرے پیارے نبی آپ کی شان اور بڑھتی چلی جائے گی. آپ کی شان اور بڑھتی چلی جائے گی. بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی؟ جا کے بازاروں میں دیکھو جی، کبھی ہم نے دیکھا تھا لیٹرین ہوتی، آپ جا کر دیکھو جناب رون کے کیا ہو گیا جی؟ میلاد النبی. اللہ، یہ کیوں لائٹنگ ہو رہی ہے جی؟ یہ اتنی روشنیاں کیوں ہیں جی؟ یہ اتنی رونق کیوں ہے جی؟ اتنے جھنڈے کیوں لگے ہوئے جی؟ عجیب میلاد النبی ہے جی. سبحان اللہ. ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب میرا بہت زیادہ عشق محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے، بہت بڑھ جائے، عشق رسول بہت بڑھ جائے. یہ ہم آگے چلتے ہیں، ٹائم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب بھی کفار نے کسی قسم کا کوئی حملہ کیا، کوئی وار کیا، تو اللہ پاک نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. یہ مشہور سورہ شریف ہے، سورہ مبارکہ یاسین. اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا یاسین. اللہ، یہ یاسین جو ہے یہ جس طرح نے ماں بعض اوقات اپنے بچے کی بلانی ہے لاڈا، جڑا اصلی نام ہے وہ نام نہیں بلانی، کیا کہنی ہے؟ مٹھو. کیا نہیں ہے نا اس طرح پہ کمال دین ہی ہوگا تو آپ سی کیا ہے اے ماڑا مٹھو. اللہ، یہ وہ نام ہے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا، کسی بندے کو نہیں پتا، نہ کسی مفسر کو پتا ہے، نہ کسی محدث کو پتا ہے، نہ کسی عالم کو پتا ہے. آج تک کوئی ان ناموں کا کوئی بتا نہیں سکا، کوئی معنی نہیں کر سکا. یہ صرف اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ بات ہے. جی صرف کس چیز سے پتا چلا جی کہ یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا نام، جو کہ ان کے ناموں میں یہ لکھا جاتا ہے اور علماء کرام کہتے ہیں یہ نام ہے. وہ کیسے پتا چلا؟ اس کے سیاق و سباق سے. اس سے آگے جو ذکر ہے وہ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا، ان کو مخاطب کیا. اس وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں یہ آپ کا نام ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ نام اللہ پاک نے ایسا پیار کر رکھا ہے کہ اللہ پاک نے کسی اور کو بتایا بھی نہیں، صرف اپنے نبی کو بتایا. یا اللہ کو پتا ہے یا اللہ کے نبی کو پتا ہے، اور کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آگے کیا ہوا؟ اللہ اکبر. یہ وہ آیات کریمہ ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل مبارک کو چیر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے یہ آیات کریمہ تلاوت کی تو آپ مسلمان ہوئے تھے. تو وہ بڑے سخت دل کے، بڑے سخت، ان کے دل کو ان آیات نے چیر دیا. اور ان آیات کے اندر کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں کتنی ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی شان اس کے اندر ہے. اللہ پاک نے فرمایا یاسین، او میرے پیارے نبی، والقرآن الحکیم، اس قرآن کی قسم. یا اللہ کیا قسم ہے؟ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. فرمایا انک لمن المرسلین. میں رب ہو کر اس قرآن کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے پیارے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں. اللہ اکبر. دیکھا جی قرآن میں کیا اور کیا کفار کہنے لگے دیکھو جی یہ اتنے چنگے پریس آئے نال ٹرنے سنگاسی کیا کچھ ہونے سان. ٹھیک ہے آج بتاں کی پوجنے سان دیکھو جنہیں سن آکھنے ہیں جی وہ جو پٹھا کام سی کرنے سے ایسے منع نہیں سن کرنے ہونے. تب بچپن سان گٹھیا گزاریا تو انہوں آکھا رہے بتاں ہی چھوڑ دیو، فلانی چیزیں چھوڑ دیو. یہ ان غلط راہ اٹھا ایک آیا. اللہ پاک نے فرمایا یہ غلط کہہ رہے ہیں کفار. میں کہتا ہوں انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. فرمایا میرے پیارے رسول آپ بالکل صحیح راستے پر ہیں، آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں. علی صراط مستقیم. کفار کہنے جی دیکھو جی اس قرآن کی ناسمن نے جی یہ قرآن اس طرح آیا اس طرح آیا جی یہ قرآن نہیں اللہ کی طرف نازل نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا جی لوگ تان کس پر کہہ رہے ہیں؟ نبی پر کہہ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام پر تو جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ پر. فرمایا تنزیل العزیز الرحیم. فرمایا میرے پیارے نبی یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب کافر جھوٹے ہیں جو بھی آپ کا پرتان و تشنیع کر رہے ہیں.
آپ کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں اعلان کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ تنزیل العزیز الرحیم، یہ رحمان کی طرف سے، رحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں دیکھو، یہ میرا وہ پیارا نبی ہے جن پر لوگ جو بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں ان کا میں جواب دیتا رہا ہوں، اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن کا مضمون بن جائے گا، یہ قرآن کا حصہ بن جائے گا۔ آخر دم تک، قیامت تک لوگ اس کو پڑھ کر میرے نبی کی شان کو پہچانتے رہیں گے، میرے نبی کی شان کو اس قرآن کے ذریعے سے پہچانتے رہیں گے۔ اللہ، پھر کیا ہوا؟ ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں گزرتا بیان کرتا چلا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اذهب الى فرعون انه طغى، آپ سیدھے فرعون کے پاس چلے جائیں، وہ باغی ہو چکا ہے، وہ میرا باغی ہو گیا ہے، میرا نافرمان ہو گیا ہے، آپ سیدھے اس کے پاس جا کر میرا پیغام دو، میرا جا کر پیغام۔ یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام آگے سے آس کرتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ سیدھے فرعون کے پاس چلے جاؤ، آگے دیکھو کیا ہوا، اور پھر دیکھنا اس کے مد مقابل نبی کریم علیہ السلام کی شان۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہوئے، عرض کی قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ ٹھیک ہے میں انکار نہیں کرتا، یا اللہ تیرا حکم ہے جس طرح کا بھی ہے میں ماننے کو تیار ہوں، باری تعالیٰ ایک میری عرض ہے، میری عرض کو قبول فرما۔ یا اللہ وہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، اس کے آگے بات کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہے، کسی کو ہمت نہیں ہے۔ یا اللہ قال رب اشرح لي صدری، یا اللہ اب ایسا کر کہ تو میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کے اندر طاقت پیدا کر، یا اللہ میرے سینے کے اندر طاقت پیدا کر دے، پاور پیدا کر دے، تاکہ فرعون کے پاس جاؤں تو میرا دل گھبرائے نہ، میری زبان لڑکھڑائے نہ۔ یا اللہ پھر اور یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ جو میرا امر جو ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ یہ کام یقیناً بہت ہی مشکل کام ہے کہ فرعون کے پاس جا کر میں تیرا پیغام اس کے پاس اس کو دوں، یا اللہ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، بادشاہ کو تنقید کرنا، اس کو تاکید کرنا، اس کو کوئی بات کہنا یا سمجھانا، یا اللہ بڑا مشکل کام ہے۔ یا اللہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو آسان کر دے۔ پھر اور کیا کر؟ یا اللہ پھر اور بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یفقهوا قولی، جو بھی میں بات کروں یا اللہ اس کی سمجھ میں آ جائے، اس کی فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ یا اللہ میرے سینے کو، یہ دعا مانگی اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے لیے کیا مانگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ابھی مانگا نہیں، خود اللہ پاک عطا فرمایا۔ قرآن پڑھ لیں جی، اکثر جگہ پر ایسا ہی ہے جب اللہ پاک نے خود ہی فرمایا آپ نے نبی علیہ اللہ پاک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، فرمایا او میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلے انبیاء کرام دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، یا اللہ مجھے طاقت اور پاور عطا فرمایا۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، فرمایا پیارے نبی میں نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، میں نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو۔ فرعون سے بھی بڑے بڑے فرعون آپ کی امت میں آئیں گے، ابو جہل آئے گا، ابو لہب آئے گا، بڑے بڑے فرعون آپ کے سامنے آئیں گے، کبھی آپ کے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں، کبھی آپ کی زبان لڑکھڑائیں گے نہیں، آپ کے سینے کے اندر کبھی تنگی نہیں آئے گی، کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے میرے پیارے نبی میں نے آپ کو ایسی طاقت اور پاور خود عطا کر دی ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی جائیں گے، جس مقام پر بھی جائیں گے، آپ وہاں کھڑے ہو کر اپنی بات کو پوری طاقت کے ساتھ، پورے دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ رکھ سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اب اندازہ فرمائیں، اب میں آخر میں باتیں بڑی ہیں کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں جہاں قرآن ہے جی،
وہاں اس شان کو مکمل کون کر سکتا ہے جی؟ اس شان کو مکمل بیان کوئی نہیں کر سکتا. اس وقت بھی میرے ذہن میں بہت سارے مضامین بیان کرنے، لیکن ٹائم نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے. کوئی بھی ایک جو ہے چیز شروع کرو اس کو مکمل کرنے کے لیے اچھا خاصا ٹائم چاہیے. میں ایک واقعہ بیان کر کے جی میں ختم کرنا چاہتا ہوں. بالخصوص نوجوان حضرات جو ہیں ان کے لیے، بڑے بھی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، یہ نہیں کہ بڑے نہیں شامل، نوجوانوں کے لیے بالخصوص غور فرمائے. بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، آپ نے بہت کم سنا ہو، باقی تو سنتے ہی رہتے ہیں. یہ واقعہ آپ سن کے آپ خود کہیں گے کہ واقعہ جی بہت کم جو ہے نا یہ سننے کو موقع ملا ہے، کیونکہ ماشاء اللہ نوجوان بڑی کسی تعداد میں یہاں تشریف فرمائے ہیں اور کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کشمیر میں. اللہ، یہ کشمیر جو ہے نا میں پڑھتا رہتا ہوں اس کی تاریخ، مختلف قسم کے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں. اس کی تاریخ میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں یہ یمن سے، کشمیر میں یمن سے. یمن کے لوگوں کے لیے ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ شام اور یمن میں یا اللہ دعا برکت عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما. اور ان لوگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عشق و بڑا محبت، بڑی محبت. کشمیر میں بھی اسی طرح کی سچویشن ہے، یہ لوگ بھی بڑے عاشق رسول ہیں، محبت. اولیاء کرام سے دیکھو بھرا ہوا ہے ہمارا کشمیر جی. تو میں ایک واقعہ عرض کروں گا، آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ کتنا ایمان افروز واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے، نبی کریم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ بہت سارا قافلہ اپنے ساتھ لے کر، ہزاروں کا قافلہ، بعض روایات میں لاکھوں میں آتا ہے، اتنا بڑا قافلہ لے کر نکلا. پہلے دور میں بادشاہ جو ہے وہ پھرتے رہتے تھے، گھومتے رہتے تھے، سیر کرتے رہتے تھے. وہ بادشاہ بہت بڑا قافلہ لے کر نکلا. سب سے پہلے وہ مکہ شریف گیا، مکہ شریف سے کچھ دن وہاں ٹھہر کر واپس وہ مدینہ شریف میں گیا. میں مختصر کر رہا ہوں، تفصیل نہیں بیان کر رہا. مدینہ شریف میں پہنچا. جب مدینہ شریف میں پہنچا تو سبحان اللہ وہاں کیا ہوا کہ اس قافلے کے اندر جو نوجوان موجود تھے، جو کون تھے؟ نوجوان. اللہ، پتہ نہیں ان کو کیا خوشی، ان کو کیا خوشبو ہے. پہلی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے رہتے تھے، سنتی رہتی تھی. اگر موقع ملا تو میں اینڈ پہ تھوڑا سا یہ بیان کروں گا. تو کیا ہوا کہ وہاں اس قافلے کے جتنے نوجوان تھے، ان سارے نوجوانوں نے واپس یمن جانے کو، اپنے ملک جانے سے انکار کر دیا. سب نے انکار کر دیا. بادشاہ پوچھنے لگا کیا بات ہے، تم میرے ساتھ واپس کیوں نہیں جانا چاہتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ پہ ٹھہرے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آخری نبی جو ہے وہ اس مقام پر تشریف لائیں گے. ہم یہ، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، چلو ایسا کرو، ایک یہ میرا خط ہے، یہ خط ایک آدمی کے ہاتھ میں خط دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے تم ادھر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے جو نسلیں آتی جائیں ان کو یہ خط پاس کرتے رہنا، ان کو یہ خط پاس کرتے رہنا، دیتے رہنا. وہ ایک نسل ختم ہونے کے قریب گئی ہے، جو بڑا بزرگ ہے وہ آگے دوسری آنے والے بچوں کو دے دے کہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، وہ آگے دے دے کہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اس خط کو. اور ان کو بتانا یہ خط اس بادشاہ نے دے دیا تھا کہ یہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. یہ خط، اللہ اکبر. دیکھو جی ان کی محبت کا اندازہ کرو، ان کی محبت کا اندازہ کرو جی. ہزاروں سال پہلے جو ہے نا ان لوگوں کے دلوں کے اندر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ کریں آپ کہ محبت کتنی تھی. وہ سارے ایسا ہی ہوا، آگے پاس کرتے رہے. آخر وہ وقت آ گیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. مکہ شریف میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت فرمانے کے بعد وہاں کفار نے آپ
پر ظلم و زیادتیاں کرنی شروع کر دی. ایک موقع پر حج کے موقع پر لوگ جو ہے جمع ہوتے تھے, پورے عرب شریف سے لوگ جو ہے وہاں جمع ہوتے, وہاں میلہ لگتا, میلے میں وہ گانا ناچ جو کچھ اپنا طریقہ ہوتا وہی کرتے تھے. وہاں کوئی اچھی محفل نہیں ہوتی تھی, لیکن لوگ جو ہے دور دراز, بھی دیکھیں کہیں میلہ ہو تو دور دراز علاقوں سے لوگ وہاں جمع ہو جاتے. تو عرب کو وہ سال کے بعد جو ہے میلہ ہوتا تھا, تب سارے عرب سے لوگ جو ہے وہاں جمع ہوتے. ایک موقع پر یمن سے چند افراد جو ہے وہ مکہ شریف پہنچے اور ان کو پتا چلا کہ وہاں ایک شخص بیٹھتا ہے, وہ بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, چلو ہم چلتے ہیں ان کے پاس. جا کر حاضر ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے, آپ کی محفل میں بیٹھ کر باتیں سنی. اللہ اکبر. وہی جو ہزاروں سال پہلے جو محبت رسول کا جام اس شہر کے اندر چل رہا تھا, اس نسل کے اندر چل رہا تھا, اس نے جوش مارا اور ان کو پتا چلا کہ یہ تو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ, یہ مکہ کے لوگ آپ پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں, آپ کو تنگ کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ شریف میں چلیں, آپ ہمارے ساتھ. یہ وہی نسل تھی, اللہ اکبر, جو ہزاروں سال پہلے جن کے آباء و اجداد وہاں آباد ہوئے تھے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اشتیاق میں, شوق میں, محبت میں کہ آخر نبی یہاں تشریف لائیں گے. یہ ان کی نسل تھی. اللہ. تو انہوں نے کیا, پہلے سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تم چلے جاؤ, ابھی میں یہ فیصلہ نہیں کرتا, پھر آنا. دوسرے سال پھر آئے, چند افراد اور ساتھ لے کر آئے, پہلے 5 تھے اب 10 ہو گئے, اب پھر حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعوت تو بڑی اچھی دعوت ہے, تمہاری باتیں بھی بہت اچھی ہیں, واقعہ یہاں کے لوگ بڑی ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھو اس کے لیے بڑی قربانیاں دیں, اس کام کے لیے مجھے لے جانے کے لیے بڑی قربانیاں دیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے, ہمارا مال بھی آپ کے لیے حاضر ہے, ہمارے ماں باپ بھی آپ کے لیے حاضر ہیں, یا رسول اللہ ہمارا بچہ آپ کا کٹ مرنے کو تیار ہے, یا رسول اللہ آپ صرف فیصلہ فرمائیں, آپ یہ فرمائیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کے جانے کے لیے تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا یہ بات قربانیاں دو گے نا, یا رسول اللہ ہر قسم کی قربان جائے. مدینہ شریف والے پر ان کی بھی وفا دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا بھی دیکھو مدینہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مدینے والوں, اگر تم اتنی قربانیاں دو گے تو میں بھی نبی بڑا لجپال نبی ہوں, میں بھی اگر تمہارے پاس آؤں گا تو دیکھو میری قبر بھی تمہارے اندر بڑھے گی. ہم انگلینڈ ہوتے ہیں, دوسرے ملکوں میں بھی وہاں فوت ہوتی ہیں کسی تو کوئی کہتا ہے کہ وہ ہماری قبر جڑی ہے نا ہمارے ابے رونال کٹی, تو کوئی آنا ہماری اماں رونال کٹی, تو کوئی آنا وہ میاں اپنے ملخیج کھڑے, تو میاں اپنے ملخیج دبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کون سا تھا, آبائی شہر کون سا تھا, مکہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ رویا کرتے تھے کہ مجھے اپنے شہر مکہ کی یاد ستاتی ہے. جی اتنا پیار تھا آپ کے, یہ نہیں پتہ کہ پیار نہیں تھا, بڑا پیار تھا, بڑا پیار تھا. لیکن دوسری طرف مدینے والوں کی قربانیاں تھیں, ان کی محبت تھی, ان کا عشق تھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او مدینے والوں اگر تم میرے لیے اتنی قربانیاں دو گے, اگر تم میرے ساتھ اتنی محبت کرتے ہو, اگر میں مدینہ شریف گیا تو ٹھیک ہے میری قبر بھی تمہارے اندر بڑھے گی, میری قبر بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے ٹھیک ہے جی مجھے بھی لے چلو, اور میری قبر جو ہے کعبہ شریف کے سین میں, کعبہ شریف کے سین میں مقام ابراہیم بھی تو ہے نا جی, ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک بھی تو وہاں ٹکے ہیں نا, پڑے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ فرما رہے سکتے تھے, لیکن یہ کیا ہے, یہ وفا ہے, یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی وفا ہے اپنے امتیوں کے ساتھ. ابھی ٹائم نہیں ہے نا کہ میں اور جو ہے نا اس متعلق بیان کروں, تو پھر کیا ہوا, عرض کرنے مقصد کہ یہ دیکھو صدیوں پہلے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر جذبات, شوق کی محبت. جی
تو ایک واقعہ اور بیان کرتا ہوں جو ہے نا ہم ختم کرنے کی کوشش. اس کو میں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بیان نہیں کیا. میں نے ہاں اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے. اللہ اکبر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جس وقت انہوں نے بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہی نسل تھی. اسی نسل میں سے جو لوگ تھے جو سب سے پہلے وہاں آباد ہوئے تھے انہوں نے سب نے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچے آپ نے اپنی اونٹنی مبارک کو وہاں چھوڑا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی ادھر سے بلائے یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لے جائیں. کوئی ادھر سے کھینچے کوئی ادھر سے کھینچے. آپ نے فرمایا اللہ. پہلے جب رسول اللہ ادھر تشریف لے جائے پہنچے تو آپ نے پہلے یہ پوچھا آپ وہی لوگ ہیں جن کو اس بادشاہ نے خط دیا تھا؟ جب استقبال کے لیے سارا مدینہ باہر نکل آیا نا بچیاں عورتیں جی جنہوں نے پڑھا طلع البدر علینا جنہوں نے کہا کہ آج ہمارا چاند نکل آیا ہے. آج کیا نکل آیا ہے؟ مدینے والوں نے کیا کہا جب پہلی مرتبہ رسول اللہ تشریف لے گئے طلع البدر علینا. مدینہ شریف کی بچیاں باہر نکل آئی, مدینہ شریف کی عورتیں باہر نکل آئیں, مدینہ شریف کے بچے باہر نکل آئے, مدینہ شریف کے بوڑھے باہر نکل آئے. ہر ایک شخص جو ہے وہ باہر نکل کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے, انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. تو وہاں انہوں نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا آج ہمارا چاند نکل آیا ہے, آج ہمارا چاند نکل آیا. اللہ اکبر. تو پھر وہاں کیا کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا آپ چھوڑو میری اونٹنی کو چھوڑو, میری اونٹنی خود جائے, اس لیے جدھر جانا ہے خود جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک کسی نے بھی اس کی مہار کو پکڑا نہیں ہے, ڈوری کو پکڑا نہیں, اس اونٹنی کو ادھر چھوڑ دیا. وہ اونٹنی اٹھ کر سیدھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی. ان کے گھر پہنچی. اس اونٹنی کو بھی پتہ لگ گیا تھا یہ وہی نسل ہے, یہ وہی نسل ہے جو شوق اور محبت میں اپنے نبی علیہ السلام کی شوق اور محبت میں جہاں آ کر بیٹھے تھے. اور ان کے لیے بالخصوص کہا جاتا ہے, اور بھی لوگ انہی میں سے تھے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق بالخصوص کہا جاتا ہے کہ یہ اس نسل میں سے خاص, اس نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی خود اٹھ کر جو چل کر ان کے گھر ان کے گھر. اب میں جو ہے ایک جو ہے بات واضح کر کے ختم کروں گا, ٹائم جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے. یقین کریں کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ کس طرح محبت کرتے ہیں. میں ایک واقعہ بیان کر کے میں اس کے بعد ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک دعا کی. کیا کیا؟ ایک دعا. اور ایک دعا اللہ پاک نے ہر نبی کو عطا فرمائی, ہر علماء کرام جانتے ہیں. اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ دعا ہے تمہارے لیے, تم جو چیز مانگو گے وہ تمہیں ملے گی. ویسے بھی اللہ کے پیغمبر جو چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, لیکن ایک خاص نشانی ہے یہ. تو اللہ کے جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے وہ سارے انہوں نے دنیا میں اپنی جو دعا تھی وہ مانگی, وہ انہوں نے مانگ لی. اسی طرح ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو بھی ایک دعا عطا فرمائی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اس دعا کو آپ نے استعمال نہیں فرمایا, اس دعا کو استعمال نہیں فرمایا. کیوں نہیں استعمال فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, ہر آدمی جو ہے تڑپ رہا ہوگا, تو اس موقع پر قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. ہر شخص یہ چاہے گا کہ جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے جلدی جلدی فیصلہ ہو جائے. یہ جو سورج کا عذاب ابھی ایک آگ بن کر تپش بن کر ہمارے اوپر ہے, یہ دور ہو جائے, یہ چھٹ جائے, یہ ختم ہو جائے. سب لوگ دوڑ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. سارے پیغمبر دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجتے چلے جائیں گے. بالآخر سب مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ ایسا کرو
کرو کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کی بارگاہ میں عرض کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں سر ہوگا، کہاں ہوگا؟ سجدے میں سر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدْ، اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی، کیا آواز آئے گی؟ فرمایا اے محمد سر تعطا واشفع تشفع، پہلے اللہ پاک فرمائیں گے ارفع رأسک، اللہ پاک فرمائیں گے او میرے پیارے نبی اپنے سر کو اٹھاؤ، اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ، او میرے پیارے نبی دنیا کے اندر تم نے اپنے عبادت کا جو ہے وہ فرض ادا کر دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے، آپ نے تبلیغ و رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، اے میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ آج جو ہے آپ کو میں اس طرح راضی کروں گا کہ دنیا دیکھے گی، کافر بھی وہاں موجود، مومن بھی وہاں موجود، منافق بھی وہاں موجود، اللہ کے نبی بھی وہاں موجود، ساری اللہ کی مخلوق موجود، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھاؤ، سل تعطا واشفع ما تشفع، اے میرے پیارے نبی آپ جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا، جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا، اور جس کی جو شفاعت آپ فرمائیں گے سفارش وہ قبول ہو، وہاں کیا ہوگا؟ فَإِرْفَعْ رَأْسِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں گا، عرض کروں گا یا ربی امتی یا ربی امتی، آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، التجا کروں گا، شفاعت کروں گا کہ یا اللہ میرے یہ جو امتی ہیں ایک تو جتنا جلدی ہو سکے یا اللہ حساب و کتاب کر، دوسری کیا چیز ہے یا اللہ یہ سارے نیکوکار نہیں ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں، شیطان دشمن تھا اس نے ان کو ورگلایا بھی ہے، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نیکوکار نہیں ہیں، نیکوکار تو ویسے ہی بخشے جائیں گے، جی اللہ کے نبی تو ویسے بھی جنت میں چلے جائیں گے، جو نیکوکار ہیں اللہ کے ولی وہ تو ویسے بھی جو ہے نا وہ بخشے جائیں گے، وہ کچھ جو ہے ان کا حساب و کتاب ہوگا، جی تو حساب و کتاب جب ہوگا تو اس میں جن کے اعمال نامہ نیکیاں زیادہ ہوں گی جی ان کو بھی چھٹکارا مل جائے گا، وہ بھی چلے جائیں گے، اللہ کے نبی بھی چلیں گے اپنے ٹھکانے پر اپنے مقام پر، اللہ کے ولی بھی چلے گئے اپنے مقام پر اپنے ٹھکانے پر، جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں وہ بھی چپ کر کے اٹھا کے اپنا بولی بستر وہ بھی اپنے مقام پر چلے گئے، پیچھے رہ گئے ہماری طرح کے لوگ جی اللہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی کھڑے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جہنم کا اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، جہنم سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، بہت برا ٹھکانہ ہے، تو جن لوگوں کو جہنم کا پروانہ ملے گا کہ تم جاؤ جہنم میں جاؤ جی جہنم کا حکم ہوگا اللہ، تو پھر کیا ہوگا، وہ سب جہنم میں چلے جائیں گے، تو جس بندے نے اور کوئی چنگا کام نہیں کیتا دنیا کی، صرف کیا کیتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس بندے نے بھی سچے دل سے صدق دل سے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس نے اعلان کیا تھا، دنیا کے اندر شیطان نے برگلائے رکھا، وہ کسی وجہ سے نیک کام نہیں کر سکا، نمازیں نہیں پڑھ سکا، روزے نہیں رکھ سکا، حج نہیں کر سکا، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا، اس کو سزا تو جہنم کی ملے گی، لیکن ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو عرض کریں گے باری تعالیٰ میں اس وقت تک اپنے مقام کی طرف نہیں جاؤں گا، جنت کی طرف نہیں جاؤں گا جب تک کلمہ پڑھنے والے میں اپنے امتی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں نہیں جاتا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ خود جاؤ بازو سے پکڑ کر ان کو جنت میں لے جاؤ، اور محدثین کرام جو ہے نا اس کی شرح فرماتے ہیں
یہ اس لیے حکم ہوگا تاکہ رسول اللہ جب ان کو پکڑ کے نکالیں گے تو ان کو پتہ چلے گا یہ ہمارے نبی ہمیں لے کر جا رہے ہیں. ہمارے نبی اگر ویسے ہی ان کو حکم ہو ٹھیک ہے تم کو چھوڑ دیا جاؤ تو آسان ٹھیک ہے جی ساری سزا پوری ہوگی ہے چلے ساری سزا پوری ہوگی ہے. فرمایا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا پیارے نبی آپ خود تشریف لے جائیں, جا کو اپنے امتیوں کو یہاں سے پکڑ کر جو ہے جنت میں لے کے جائیں, جنت میں لے جائیں. سبحان اللہ جی. تو رسول اللہ کس طرح جو ہے نا اپنے امتیوں کو پہچانتے ہو, کس طرح پہچانتے ہو. اب آخری بات جو ہے وہ یہ ہے سمجھنا جی, چونکہ میں ختم کر رہا ہوں, وہ ہے کہ جب ہم سب سے پہلے قبر میں جائیں گے تو ہمارا سامنا کس سے ہوگا جی, نبی کریم علیہ السلام جی. حدیث شریف کی کتابیں بھری پڑھی, علماء کرام اکثر جو ہے نا کتابوں کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر یہ ذکر ہے کہ بندے سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکوں کے سامنے کی جائے گی, پوچھا جائے گا کہ ان کے متعلق تو بتا کہ تو کیا کہتا ہے, تو کیا کہتا ہے جی. تھوڑی احادیث ہیں جن کے اندر 3 سوال ہیں, جن کے اندر ہے مر ربوں کا جی, ما دینوں کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. یہ 3 سوال جو ہیں یہ تھوڑی احادیث میں, زیادہ احادیث میں صرف ایک سوال آیا ہے کہ ہر بندے کو پوچھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بتا تو ان کے متعلق کیا کہتا ہے. یہ بڑی قابل غور بات ہے, بڑی قابل غور بات ہے. تو ایک تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اپنے رسول اللہ اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت جو ہم نے جی ہم نے جو قائم کر رکھا ہے اس کو بڑھانا ہے, اس کو بڑھانا, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے, شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دنیا کے اندر ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی پہچان عطا فرمائی ہے. ہاں جی, جڑے لوگ کے گل نہیں نا سکھانے اپنی اولاد کی, اپنے بچے کا, اپنی نسل کی, اپنی امت کی, تو انہوں نے پھر کیا حاصل ہو سی, وہ کس طرح پہچان سمجھی, وہ کس طرح پہچان سمجھی. تو جڑے اتنے پڑھنے گے سب سے سب سے بالا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ایسے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑیں گے اور یہی عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم تو مر کر پہنچے ہی آپ کے لیے یہاں, یا رسول اللہ ہم تو دنیا میں آپ کی شان میں نعتیں پڑھتے تھے, نعتیں سنتے تھے, محافریں کرتے تھے جی. بڑی آسانی کے ساتھ پہچان ہے جی, بڑی آسانی کے ساتھ پہچان ہے. اور دوسرا کون, قیامت والے جڑا سب پہلے کیا پوچھے جائے قبر کا پتہ لگ گیا جی, تو قیامت والے پہلے پوچھا جیسی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی جی. قیامت والے پہلا سکڑا سوال جانے باہر ملک جی بندے جانے نہیں خاص پتا انہوں واسطے مثال ہے جانے تو جاؤ اتنے بندہ کھلتے ہونا تو وہ پہلے کیا آنا پاسپورٹ, پہلے کیا آنا پاسپورٹ دو, تو جی پاسپورٹ نہ کول ہوئے تو پھر جان دینا جی اتنے مڑنے جی واپس جاؤ تو کوئی پاسپورٹ ہی نہیں. تو قیامت والے جڑے ایسے ایئرپورٹ کو کھلتے آنا نا پولیس والا تو کاغذ چیک کرنا, تھلا نے فرشتے کاغذ چیک کر اتنے کاغذ چیک کر تو پہلے کیا پوچھتا باقی کاغذ کی پیچھے کرنا تو یہ دس کہ تھوڑی نماز تھوڑی یہ ذرا سوچنا نہیں گل ہے, یہ کتنی بڑی گل ہے, کوئی چھوٹی گل ہے جی. اس واسطے کر کے اساں کی اج تو پکا تہیا کرنا چاہیے جڑے لوگ اللہ نماز پڑھنے اللہ تعالیٰ انہیں اور مضبوط پر کرے اس نیک کام پر, تے جے کوئی سستی کرنے وہ سستی چھوڑ دیو, وہ سستی چھوڑ دیو, وہ سستی چھوڑ دیو. تے یہ نماز 5 وقت, یہ نہیں
سویرا پڑھنے ہیں تو باقی بھی دیہڑی کام جی وہ کوئی دکان ہے پران جی کوئی مال ہے نال جی تو وہ فلانا کام ہے تو نہیں ٹائم ملیا ہیں جی تو میں سویرے نہیں پڑھنا باقی کوئی ٹائم نہیں بزی مصروف ہونا ٹائم یہ کام نہیں کرنا یہ کام ایسے نہیں بند ہو گیا میں سویرے نہیں پڑھنا سویرے نہیں میں پڑھنا تو پھر دیہڑی میں مصروف ہونا یہ کام نہیں کرنا 5 نمازیں کتنی نمازاں فرض ہیں صرف سویرے نماز فرض نہیں ساڑھے پہ کتنی نمازاں 5 فرض ہیں 5 نمازاں پڑھے گا کتنی نمازاں انشاءاللہ اسی برکت نال دنیا میں بھی سارے کام سیدھے ہو جاتے سمجھ لگی ہے نا سارے کام انشاءاللہ دنیا میں سیدھے ہو جاتے اگلے جاننا بھی کم سیدھا اگلے جاننا بھی کم سیدھا اللہ نے مہربانی اللہ تعالیٰ نے ایسا مسئلہ عطا فرمایا جی عقیدہ اہل سنت و جماعت جڑا اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت سکھانا ہے انشاءاللہ قبر جاساں اتھے انشاءاللہ اسی کامیابی آسانی نال ملسی اسی کامیابی آسانی نال ملسی تے نال نماز کرنا نال نماز اس کی نال جو 2 کم ساڑے ہو گئے تے انشاءاللہ دنیا بھی ساڑی اگلا جان بھی ساڑا وہ کس طرح اے علامہ اقبال اور فرمایا علامہ اقبال اور فرمایا کہ محمد سے جی اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ پیغام کس کی طرف سے علامہ اقبال صاحب نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اپنے نبی نے محب بن گئے عاشق بن گئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت صحیح عطا فرمایا کہ محمد سے یہ اللہ پاک ہمارے ہیں اے بندے میں تیرا ہو جاسا کیا اسی اگر تم میرے نبی نے وفادار بن جاسے تو پھر میں تیرا ہو جاسا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں یعنی کہ محمد صاحب مسجد چھوڑ جانے نماز چھوڑ دیں یہ کام نماز پڑھو سارے کام سیدھے ہو نماز سارے کام سیدھے کر چھوڑی تے جڑے یہ سمجھنے نا جی وہ نماز پڑھیا ساڑا فلانا کام رہ جانا لیٹ ہو جانے یہ ذہن چکا یہ شیطان ہے یہ شیطان اسے پٹھے راہ بلانا شیطان اللہ تعالیٰ نے بارگاہ ایک قسم چکی سی فابی عزت کا دا اغوی جنہم مجمعین یا اللہ میں تیرے بنے ہی باغی کر دے تیرا باغی کر دے تیرا باغی بات سمجھ لیا اے دانت کوڑیا ہے تھچو سی باغ نکل جاتے پھر کیا ہونا کدے پھر بنانا کوئی ادھر نسنا کدے ادھر نسنا کدے ادھر نسنا یہ گل نہیں سمجھنا بھائی نے صحیح گل سمجھتے جی یہ ہر بندہ سمجھتے جب منج بھی نکل جاتا ہے تو گھوڑا نکل جائے ہیں جی تو یہ جانا شیطان ایک گل شیطان آخیا سی فابی عزتک لأغوینہم اجمعین یا اللہ میں تیرے سارے بندیاں کی باغی کر دے تیرا باغی کر دے تیری گل نہیں مننی تیری یہ ساڑھا بس اپنا زمان فکری ہے سوچو جی شیطان آیا سی میں اس طرح کرتے سا یہ بندے توڑی گل نہیں اللہ مننا تے ناد اس ایک گل ہو رکھی سی ایک گل مننی سی ایک جگہ ہتھیار سٹ گئے سی اور جگہ کلاشو کو ہم چکی ہیں سن تے ایک جگہ سٹ گئے سی وہ کئی جگہ سے سن فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ شیطان نے عرض کی یا اللہ میں تیرے سارے بندیاں کو باغی کر سن تیرا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ لیکن جو بندے تیرے مخلص بندے ہیں تیرے ولی ہیں تیرے دوست ہیں ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے ان پر آؤ اسی سارے او بن جائیں اسی سارے او بن جائیں کہ جنہوں پر شیطان نہ وار نہ چلے جنہوں پر شیطان نہ وار نہ چلے شیطان بھی توبہ کی تھی کن پوڑے سن اللہ نے ولیاں کو شیطان بھی توبہ کر گیا وہ آنا چاہیے نہ ولیاں پر پڑا کوئی ایسا نہیں میں جتنی بھی کوشش کرتا یہ ولی توڑے راہ پر نہیں چل سکتا یہ توڑی گل نہیں مان سکتا یا اللہ تیرا حکم نہیں مان سکتا یہ ماڑی گل بڑا حکم الا عبادک منہم المخلصین یہ شیطان ایک گل آ رہی ہے اس کو اندازہ کرو اتنا بڑا دشمن ہوتا ہے جی جتنا آ کے اس ہتھیار سٹ چھوڑے وہ کتنے بڑے عظیم لوگ وہ کتنے بڑے عظیم لوگ آج تو بات اسی اور کچھ کرا ہے بڑے کام نشاڑی کرنے آ رہے اگر اور کرا نہ کرا تو نماز نے 5 وقت جانا نمازی 5 وقت نے تے نماز میں تجھے دساں کہ نماز بڑی جگہوں پر مدد کر سی قبر وچ بھی جس وقت اللہ نے فرشتے آپ سے سوال کرنے واسطے یہ حدیث مبارکہ جی ایک طرف جانا واپسی تو اس میں نماز اگے واسی ادھر نے تو جا سکتا جب دیوار نہیں بڑی ہوئی دیوار بڑی ہوئی اس طرح اگر نماز کھلتی واسی ادھر نے تو جا سکتا کیا کروں فرشتے جانا تو ہے سوال کرنے وہ پھر جانا سرانے والے پاس گئے نماز کھلتی ہے چلی اور سجا پاس جانا ادھر روزے کھلتے ہوئے ادھر روزے کھلتے ہوئے سب روزے آسان ادھر کوئی راہ نہیں ادھروں جی کیا کرنا چاہیے
اچھا جی چلو سجا پاس بھی رہا بندہ جو کھبا پاس بھی اس پاس جو کوئی صدقہ خیرات یہ کرنا رہا صدقہ خیرات بھی چنگی صدقہ تھوڑے ہو تو 10 روپے تو اس نے جو ویکینڈ 10 چاہتے ہیں نہیں جو 1 روپیہ جی 2 روپیے صدقہ ضرور صدقہ یہ ٹائم نہیں کہ ایسا اس موضوع کو بیان کرنا اچھا ایک پاس صدقہ ہو اس پاس صدقہ نہیں جان دینا جی پھر پیرا والے پاس ضرور ادھر اور جو نیکیاں اس کیتیاں سن ماں باپ کی خدمت ہوگی بھیناں بھراواں کی مدد ہوگی رشتہ داراں کی مدد ہوگی یہ کم بھی کریا کرو بھیناں بھراواں رشتہ داراں کی بھی انہاں نے بھی خیال رکھیا کرو یہ بڑا اجر دا بڑا سوال اچھا جی اس پاسے جی وہ نیکیاں کرتی ہیں ہوں چواں پاسوں یہ نیک اعمال جڑے یہ اس بندے کی قبر وچ گھیر کے رکھ سن قبر وچ گھیر کے رکھ سن اسی قلعہ بن جا قلعہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اس تے پھر نال ہی کیا اسی اثر نہ ٹائم اسی اذان اسی اللہ اکبر کیا اسی اللہ اکبر تو وہ اللہ نہ بندہ اٹھ کر نماز شروع تو فرشتے یہ گل آکسن وہ اساں جڑے اس کی سوال کرنے سے وہ تو اس جواب تھی دے چھوڑیا نماز ہے تو جلون مڑ کے ہن کیا کراں ہن مڑ کے جلو اس طرح نمازی بندہ جڑا وہ بخشیا جائے انہاں چیزاں خاص خیال رکھے ایک آخری گل کرساں علماء کرام علیہ السلام خصوص پھر اس بعد ختم جی علماء کرام علیہ السلام وہ ایسا دو چیزاں ایک ہونا عقیدہ ایک ہونی عقیدت ایک ہونا عقیدہ جس طرح نا سارا عقیدہ یہ ہے جس طرح اللہ نے نبیوں واسطے کہ سارے اللہ نے نبی برحق جی لیکن سب تو افضل اعلیٰ سارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گل مننی ہے انہوں نے کہنے پر چلنا لیکن ہے برحق سارے اللہ نے اس سے طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار جی انہاں سارے نا ادب جس طرح اللہ نے نبیان ادب شاہ واسطے ضروری ہے اس کے ساتھ نہ انکار کر سکتے ہیں نہ کسی بھی ادبی گستاخی کر سکتے ہیں اس طرح جو حضور پاک نے صحابہ انہوں نے بھی ادب یہ سارا عقیدہ ہے جیڑا بندہ کسی نے بے ادبی کر گیا وہ عقیدے تو باہر نکل گیا وہ اہل سنت و جماعت نے عقیدے جو اس عقیدے وچ نہیں رہنا گا ساڈا عقیدہ یہ ہے حضور پاک نے جتنے صحابہ انہوں بڑی قربانیاں دیتی ہیں یہ صحابی ہے نہیں بنے ایسا طرح انہوں نے بڑی قربانیاں دیتی جی انہوں نے اپنی جان قربان کی اپنا مال قربان کیتا اپنی اولاد اپنے بچے قربان کیتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ دیتا تو دین اسلام نے انہیں ساتھ دیتا سارا نہیں بن گئے اور انہوں پر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ پاک نے فرمایا تواڈے پر میں بھی راضی ہاں تو انہوں نے کوئی جواب بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرے پر بھی راضی ہے یہ ہمارے پر بھی راضی ہے یہ کوئی معمولی ہے اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت ہے اساں سارے ادب کرنا سارے نے احترام کرنا کسی نے بے ادبی گستاخی اگر کرساں تو اپنے عقیدے کو اہل سنت و جماعت میں نکل جا سکتا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے سب نے احترام ہے سب نا ایک اور عقیدت چلو ٹھیک ہے جی کسی نے کچھ کٹ کرنے ہو بات کرنے ہو چلو ٹھیک ہے لیکن ادب بے ادبی نہیں کسی نے گستاخی نہ ہو کسی صحابی رسول نے نہ ہو جس کا پتہ لگ جائے اللہ نے صحابی حضور پاک نے اصل اس نیت انہوں نے ادب کرنا باقی جو معاملات ہیں غوث پاک بھی صحیح منع کر کے غوث پاک بھی منع کیتا داتا صاحب بھی منع کیتا انہوں نے فرمایا انہوں نے برکت دے تو صاحب زبان نہ کھولنا وہ لوگ بڑے سے وہ بڑے کم کر کے گئے بلکہ قربانیاں دے گئے انہوں پر اللہ راضی ہے اللہ نے نبی راضی ہے لہذا تسی جانے یہ چیز جو ہے یہ سارے واسطے یہ انتہائی ضروری ہے اگر اسی یہ کام حاصل کر لینے ہیں تو انشاءاللہ دنیا بھی سارے واسطے ہے آخرت بھی سارے واسطے ہے انشاءاللہ ہر جگہ انشاءاللہ اسی کامیاب رہساں تے جے اس نے چھوڑی اساں اگر پیچھے کیتا پھر اسی ناکام ہو پھر اسی ناکام ہو دنیا تے میں پھر مری جانا سارے بندے نے شکریہ ادا کرنا جنہاں بڑے ذوق شوق محبت نال محفل بنائی ہے یقیناً یہ ساری بخشش کا ذریعہ ہے اور میرا دل بہت خوش ہے یقین کریں آپ سب کو دیکھ کر کہ آپ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے تو انشاءاللہ پھر زندگی پھر موقع ملے انشاءاللہ بڑا کوئی دل کرنا سی بیان کرنے کو لیکن میں خود جان تھوڑا کیتا چونکہ بچے بزرگوں نے جا کے آرام کرنا ہونا کافی دیر نہیں محفل جاری ہے تو میں پھر سمجھو کہ سر اپنی آزدی نوانے واسطے میں اتنا کام کیتا تو ہوں یہ ہے کہ میں ایک بار پھر اتنی جدید انتظامیہ مسجد انہوں نے وہ ہمارے برخودار عزیز حافظ احمد علی رضا صاحب جنہاں بڑی شوق نہ اس محفل نے انعقاد کیتا انہوں نے جتنے علماء کرام تشریف لائے نعت خواں حضرات تشریف لائے جی اور جتنے بھی سامعین جتنے بھی حضرات سننے
واسطے تشریف لائے ہو سارے کو اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے اور آج دی اس محفل میں اللہ تعالیٰ سارے واسطے بخشش نہ ذریعہ بڑا بڑھیا یہ بہت بڑی دیکھی ہے نا نیکیاں کہ نیکیاں کرنے سے اللہ نے نبی جان کی دعا فرما جانے سے کہ انہوں نے بیڑا پار انہوں نے بیڑا پار وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام پہ دو تین شاہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جسوں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں عرض کریں ہم میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھیں ہم کلمہ آپ کا پڑھیں ہم بعد سے کہ یوں کہیں ہم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ یا الہی صدقہ ذکر رسول بھائی سلام آج زانا ہو قبول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خیر کر کے ہماری آج کی یہ محفل میلاد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ پھر ہدیتاً تحفۃً اس محفل میلاد کو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں, قبول و منظور فرما. یا اللہ اس محفل میلاد کے صدقے جتنے بھی حضرات نے اس محفل میلاد میں حصہ لیا, یہاں تبرک میں حصہ لیا, یا یہاں نعتیں پڑھنے میں, بیان کرنے میں, یا اس میں جو شرکت کی ہے, شریک ہوئے, سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ سب کے ان تحفوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. یا اللہ قبول و منظور فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیر کر کے اس محفل میلاد کے صدقے یا اللہ جتنے بھی حضرات یہاں حاضر ہوئے ہیں سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. سب کے دل کے نیک ارادے پورے فرما, سب کے مال جان کی خیر و برکت فرما, زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. ہمارے گھروں میں جو بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, درد, غم, بے اتفاقیاں یا اللہ اس میلاد پاک کے صدقے دور فرما. ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی ہماری بیماریاں دور فرما. ہمارے گھروں میں اپنی خاص رحمت کا نزول فرما. ہم میں جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو پریشان ہو رہے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اس محفل میلاد کے صدقے یا اللہ ہماری اولاد کو نیک و صالح فرما. جن کے ہاں اولاد ہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. جن کے ہاں بیٹے نہیں یا اللہ ان کو بیٹوں میں نعمت عطا فرما. جتنے بھی لوگ اس مسجد کے ساتھ تعامل کر رہے ہیں, جانی, مالی, چھوٹا بڑا جس طرح کا بھی تعامل کر رہے ہیں, سب کے تعامل کو قبول و منظور فرما. اس مسجد کے ارد گرد جو لوگ رہنے والے ہیں یا اللہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے برخوردار عزیز حافظ احمد رضا صاحب یا اللہ ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرما. وہ یہاں بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں یا اللہ ان کی اس خدمات کو قبول و منظور فرما. ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. جتنے بھی لوگ جو شوق, ذوق اور محبت رکھتے ہیں مسجد کے ساتھ, سب کے ذوق, شوق اور محبت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سب کو توفیق عطا فرما. جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں مساجد کی یا اللہ خدمت اور ان کی مدد کرتے رہے یا اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خیر کر کے اس محفل پاک کے صدقے یا اللہ جس بستی کے اندر یہ محفل پاک ہوئی ہے, محفل میلاد, اس بستی کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما. اس بستی کے اندر جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک و صالح فرما. ہماری اولادوں کو یا اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت میں جینا یا اللہ ان کو نصیب فرما. یا اللہ یہاں جو علماء کرام بالخصوص تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کے یہاں آنا, ان کا یہاں بیان کرنا, ان کا سننا, سب کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. علماء کرام جہاں کی خدمات سب انجام دے رہے ہیں, دینی خدمات یا اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو دینی مدارس چلا رہے ہیں اس میں یا اللہ جو تکالیف ہیں, رکاوٹیں ہیں, مشکلات ہیں یا اللہ وہ دور فرما. ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں یا اللہ اس میں ان کو یا اللہ مزید ہمت, توفیق اور طاقت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. یا اللہ یہاں جو تبرک پیش کیا گیا, جن حضرات نے استقبال پاک میں یا اللہ حصہ لیا ہے یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تبرک کے صدقے یا اللہ جن حضرات نے بالخصوص اس کا اہتمام کیا ہے یا اللہ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے کا
सबसे